السلام علیکم۔ وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے بعد ایک نئی خبر سامنے آ گئی، وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر سے، اور پنجاب کے ایم پی ایس جو کہ 20 کے قریب ان کی تعداد ہے، سوچا آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا جائے۔ سردار شہاب الدین خان جو کہ ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں، ان کے گھر میٹنگ ہوئی 1 گھنٹہ قبل، اور اس میٹنگ میں پنجاب کے اندر سے پی ٹی آئی کے جو 20 ایم پی ایس تھے جن کو فنڈز نہیں مل رہے، باقی چیزیں نہیں ہو رہی، جس طرح سے ایم کیو ایم نے فنڈز کو وجہ بنا کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وفاقی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا۔ اسی طرح مینگل جو تھے بلوچستان سے، پھر پی ایم ایل کیو کا سٹانس جو تھا وہ بڑا سٹرونگلی آیا کہ وہ ناخوش ہیں پنجاب کے اندر اور وفاقی سطح کے اوپر، چونکہ ان کے ایم این اے اور ایم پی ایس کو بالخصوص پنجاب کے اندر جو ہے وہ فنڈنگ نہیں مل رہی۔ تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے کچھ اشارے دیے، کچھ باقی لوگوں نے بھی چیزیں کہیں، ایون فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو عثمان بزدار ہیں ان کی کارکردگی سے، ان کے رویے سے اور باقی چیزوں سے درجنوں کی تعداد میں جو ایم پی ایس ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی اور باقی پارٹیز کے بھی وہ ناخوش ہیں، اور ان کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور جو پی ایم ایل کیوں چاہتی تھی کہ پنجاب کے اندر ایسا متوقع ہے کہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کو ان ہاؤس تبدیلی نہیں کہہ سکتے لیکن اوورال چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آج 20 ایم پی ایس کا وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر سے سردار شہاب الدین کے گھر کے اوپر ان کی میٹنگز ہونی، اور اس کو فارورڈ بلاک کی شکل دے دی گئی ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے، یعنی کہ ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے، وہ مطالبات یہی ہیں کہ ان کو بجٹ ملنا چاہیے، ان کے کام ہونے چاہیے، وہ جس حلقے سے جیت کے آئے ہیں عوام سوال اٹھاتے ہیں اور ان کا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کیوں کا جواب لگتا نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ دے سکے گی یا ان کے مطالبات پورے ہو سکیں گے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ پی ایم ایل کیو مسلم لیگ کاف جو ہے، پرویز الہی جس طرح سے اندرون خانہ کام کر رہے ہیں اور جو سیانے لوگوں کی طرف سے اشارے تھے وہ سچ ثابت ہونا دکھائی دے رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب کے اندر کم از کم حکومت کی تبدیلی کے لیے جو لابی کر رہے تھے، یہ 20 ایم پی ایس کا فارورڈ بلاک بننا وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر سے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جیسے مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں، جب وہ اختلافات کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے، ایک اختلاف یہ ہے کہ ایک لابی ہے مریم کی اور دوسری طرف شہباز شریف اور چودھری نثار لوگ موجود ہیں، خواجہ آصف بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ جب خواجہ آصف، شہباز شریف اور چودھری نثار کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو اس کے بعد یہ جو 20 لوگوں کا فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کا اندر سے بنا ہے، اور مسلم لیگ کاف کے جو لوگ ہیں اور باقی پارٹیز جس میں آزاد امیدوار بھی شامل ہیں، اگر یہ مل گئے، یہ اکٹھے ہو گئے، تو وفاقی حکومت جائے یا نہ جائے لیکن پنجاب کے اندر عثمان بزدار جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ کم از کم اور کچھ نہ ہوا تو جو ان کے مطالبات ہیں ان کو ہر صورت خان صاحب کو، یعنی کہ عثمان بزدار صاحب کو یہ ماننے پڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وفاقی حکومت نے جس طرح سے ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ان کو منایا جائے، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ مسلم لیگ کاف کے تحفظات ابھی سے موجود ہیں، مینگل گروپ بھی ان کو بلیک میل کر رہا ہے، جے ڈی اے پیر پگاڑا کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور اوپر سے پنجاب گورنمنٹ کے اندر سے بھی دیواریں ہلنی شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہ کس طرح سے وفاقی سطح کے اوپر اور پنجاب گورنمنٹ میں پی ٹی آئی اور بالخصوص خان صاحب ان کو کیسے مینج کرتے ہیں، اگر یہ مینج نہ ہو سکے تو دوسرے لفظوں میں مسلم لیگ کاف کی جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کا پلان ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں سچ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہی ہے۔ وہ سچائی یہ ہوگی کہ عدم اعتماد کی صورت میں کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی عدم اعتماد کی چیز ہو، اس حکومت کو کام کرنے دیا جائے، یہی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لیکن خامیاں اگر دیکھی جائے موجودہ حکومت کی جس طرح سے وہ مینج نہیں کر پائے تو یہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ 20 لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے جو فارورڈ بلاک بنا ہے، یہ آگے چل کے کس طرح کا اپنا رنگ دکھائے گا، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔